علی علیہ السلام اپنی حکومت کے دوران، اپنی خلافت کے دوران شہر کوفہ میں جب ایک مرتبہ اپنے گھر سے دارالامارہ سے نکلے، دیکھا کہ گلی میں ایک بیوہ عورت، بیوہ خاتون وہ پانی کنویں سے بھر کر اپنے گھر لے جا رہی ہے، لیکن وہ مشکل میں پڑی ہوئی ہے، وہ ڈول اسے اٹھائے نہیں جاتے، تھک جاتی ہے، کبھی زمین پہ رکھتی ہے، کبھی سر پہ رکھتی ہے، کبھی اٹھاتی ہے۔ حضرت نے جب یہ منظر دیکھا تو خاتون سے کہا کہ اگر اجازت دو تو میں مدد کروں تمہاری۔ خاتون نے کہا نہیں، میں لے جاؤں گی، جو تکلفاتی باتیں ہوتی ہیں، لیکن حضرت نے کہا کہ نہیں، آپ سے یہ اٹھ نہیں رہا، تو حضرت نے وہ ڈول اس سے اٹھا لیا، پانی کا اٹھا کے کہا کہ مجھے اپنے گھر کا پتہ بتاؤ، جہاں تمہیں جانا ہے میں وہاں پہنچا دوں گا۔ اس خاتون کے ساتھ حضرت چند قدم چلے، راستے میں یہ پوچھا، کہا کہ تم خود کیوں آئی ہو پانی بھرنے کے لیے؟ تمہارا کوئی مرد نہیں ہے؟ کوئی ایسا مرد نہیں ہے جو تمہارے لیے پانی بھرے اور پانی کا اہتمام کرے؟ اس خاتون نے کیا کہا کہ اب جانتی نہیں تھی، معرفت نہیں تھی، اس کو معلوم نہیں تھا کہ کس کے ساتھ بات کر رہی ہے۔ اس نے بڑے عام سے لہجے میں کہہ دیا، یعنی بے ادبی سے اس نے کہہ دیا کہ میرا شوہر اور میرا مرد علی کے ساتھ علی کے رکاب میں لڑتے لڑتے مارا گیا ہے، امیر شام کے خلاف جنگ صفین میں مارا گیا ہے، لہٰذا میرے بچے یتیم ہیں، کوئی ان کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے۔ اب اسے معلوم نہیں کہ جس کے ساتھ بات کر رہی ہے وہ خود کون ذات ہے، کس شخصیت کے ساتھ ہم کلام ہے۔ علی علیہ السلام نے اس سے یہ جملہ سن لیا اور سننے کے بعد گئے اس کے گھر میں، جا کر پانی رکھا، اور پانی رکھنے کے بعد دیکھا کہ اس کے چھوٹے بچے بھی ہیں، کہا کہ اگر تم تھوڑی دیر انتظار کرو میں بھی پلٹ کر آ جاتا ہوں۔ حضرت گئے، وہاں سے کچھ کھجوریں لی، کچھ اور خشک روٹی لی، یا جو گندم گیہوں کی جو روٹی تھی وہ لی اور لے کر آئے اس عورت کے بچوں کے لیے، یا آٹا لے کر آئے، اور پھر اس کو آ کر کہا کہ اب دو کام ہیں، ایک تو آپ کے بچے ہیں اور دوسرا ان بچوں کے لیے کھانا تیار کرنا ہے، تو اب اگر آپ مناسب سمجھو تو بچوں کو سنبھالو، میں کھانا تیار کر دیتا ہوں، یا اگر تم مناسب سمجھو تو کھانا تیار کرو اور میں بچوں کو سنبھالتا ہوں۔ اب حضرت نے کیا کہا؟ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بچے تم سے مانوس ہیں، شاید میرے ساتھ کھیلنا پسند نہ کریں، اجنبیت ان کو محسوس ہو، تم بچوں کو رکھو، ان یتیموں کو رکھو، تو میں کھانا تیار کرتا ہوں۔ حضرت نے جا کر آگ جلائی۔ اب یہ وہ گھر تھا کہ جس میں مہینوں سے کبھی دھواں نہیں اٹھا تھا، کبھی لوگوں نے اس گھر سے اتنی غربت و فلاکت کا عالم تھا کہ کبھی لوگوں نے دھواں اٹھتا ہوا دیکھا نہیں تھا، توقع نہیں تھی لوگوں کو۔ جب دھواں اس گھر سے اٹھا، اڑوس پڑوس کی عورتوں نے دیکھا کہ آج ان کے گھر میں بھی دھواں اٹھ رہا ہے، تو چلو کچھ تو خدا نے دیا پکانے کے لیے۔ ایک عورت ہمسائے کی آئی، آ کے اس نے پوچھا کہ الحمدللہ آج تو آپ کے گھر میں بھی دھواں اٹھ رہا ہے، لگتا ہے کہ کھانے کو کچھ مل گیا ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ خدا بھلا کرے اس مرد کا، اس نے مجھے پانی لاتے ہوئے دیکھا، میری مدد کی، میری حالت پوچھی، اور پھر اس کے بعد یہ خود ہی کھانے کا سامان بھی لے کر آیا، اور اب یہ اتنا خیرخواہ اور نیک سیرت انسان ہے کہ میرے بچوں کے لیے کھانا بھی تیار کر رہا ہے۔ جب اس عورت نے مرد کو دیکھا بڑے غور سے، تو پھر اس نے سر پیٹ لیا اور اس نے کہا کہ خدا تمہیں برباد کرے، تم جانتی ہو یہ کون مرد ہے؟ تم جانتی ہو کہ کس کو کس کام پہ لگایا ہوا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں تو یہ جانتی ہوں کہ یہ ایک بہت اچھا انسان ہے جس نے میری اتنی مدد کی ہے۔ تو اس عورت نے کیا کہا کہ یہ خلیفہ وقت ہے، یہ علی ابن ابی طالب ہے، جو تمہارا تنور جلا رہا ہے، جو تمہارے گھر میں آگ جلا رہا ہے، جو تمہارے لیے پانی اٹھا کر لایا، جو تمہارے لیے بچوں کا کھانا تیار کر رہا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کس سے یہ کام کروا رہی ہو؟ جب اس خاتون کو معلوم ہوا کہ اتنی عظیم شخصیت سے یہ کام نکلوا رہی ہے، تو آئی ہاتھ جوڑ کر مولا کی خدمت میں عرض کرنے لگی کہ میری بے ادبی معاف کر دیں، میری گستاخی معاف کر دیں، میں جاہل تھی، نادان تھی، مجھے علم نہیں تھا کہ آپ کون ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ نانا، یہ تمہاری وجہ سے نہیں بلکہ یہ میری وجہ سے ہے۔ اور حضرت نے تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت نے اپنا گال اس آگ کے قریب کیا، اس جلتے ہوئے شعلے کے قریب کیا، کہا علی اس آگ کی تمازت کو دیکھو کہ یتیموں سے لاپرواہی کی وجہ سے یہ آگ انسان کی انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے، ہرگز یتیموں سے کبھی لاپرواہ نہ رہنا۔ کہا کہ یہ میرا فریضہ تھا کہ جو سپاہی میری لشکر میں اور میری فوج میں مارا گیا، مجھے چاہیے تھا کہ میں اس کی کفالت کروں، لیکن تم اس کی کفیل رہی، تم مجھے معاف کر دو کہ میں پہلے تمہاری مدد کو کیوں نہیں آیا، نہ یہ کہ تم مجھ سے معذرت کرو۔